الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے رحمت، اور ایک لفظ ہے لعنت۔ آج کسی بھی شخص کو، کسی بھی خاندان کو، کسی بھی معاشرے کو دونوں لفظ پیش کر کے پوچھ دیجئے کہ کس کا انتخاب کرنا ہے، آپ کو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے لانا چاہیے۔ ہر انسان کس بات کا متمنی ہے؟ رحمت کا۔ مجھے رحمت چاہیے، میں مالک الملک رب ارض السماء کی رحمت چاہتا ہوں، اس کی لعنت نہیں چاہتا۔ لیکن جب عمل دیکھا جائے، جب قول دیکھا جائے،
جب فعل دیکھا جائے تو وہ یوں لگتا ہے کہ شاید اس کو رحمت کا پتہ ہی نہیں، اس نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی لعنت کو بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ مومن کی جو شان ہے، مومن کا جو مقام ہے، مومن کا جو کردار ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے رحمت کے مواقع نہ میسر فرمائے ہوں۔ انہی موقعوں میں سے ایک موقع جس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کے بہت سارے انعامات، احسانات، اس کے فضائل، فضل و کرم کو حاصل کر سکتا ہے، اور ان میں ایک رحمت بھی ہے۔ وہ موقع کیا ہے؟ وہ موقع اللہ اکبر جو انسان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، آخرت میں بھی فائدہ مند ہے، وہ ہے اصلاح، صلح کرنا، آپس کے اندر پیار اور محبت کی فضا کو قائم کرنا، روٹھے ہوئوں کو منانا، دو ناراضگی والوں کی ناراضگی کو دور کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سورہ حجرات کے اندر معاشرے کی اصلاح کے جو اصول بیان فرمائے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب العالمین کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو جہاں دو بھائی، دو خاندان، دو جماعتیں آپس میں ناراض نظر آئیں تو ان کی اصلاح کرو۔ کیوں؟ مومن وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان صلح کرو، صلح کرا دو۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، کائنات میں کسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک موقع یہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ کوئی بات نہیں، لیس الکذاب الذی، آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ صلح کرانا اور صلح کرنا یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ یہاں حالانکہ جھوٹے پر لعنت ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں، جھوٹوں پہ لعنت ہے۔ لیکن یہاں یہ شخص جھوٹ بھی بول رہا ہے، لعنت نہیں بلکہ رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ جو کام شیطان نے کیا تھا اس کی مخالفت کرتے ہوئے، اس کے مقابلے میں ڈٹ کر اس نے رب العالمین کی رحمت کا حصول اپنے نام کیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ بندہ کاذب ہی نہیں بلکہ کذاب نہیں، جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے۔ لفظ یہاں کاذب نہیں بولا، جھوٹ بولنے والا نہیں بولا، کذاب بولا ہے، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ میں وہ بندہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے ہی نہیں۔ کون؟ حالانکہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے۔ دو بھائی ہیں،
کیا کریں، کون سا رونا روئیں؟ وہ عام دو بندوں کی ناراضگی تو دور کی بات ہے، دو سگے بھائی وہ نہیں آپس میں ایک دوسرے سے سام لینا پسند کرتے، اور اگر کہا انہیں جی نہیں چھوڑو بس ودکا ہی پاڑ دیو، میں مر گیا یہ میرے جنازے پہ آئے، یہ مر گیا میں نہیں جاؤں گا، یہ حال ہے ہم مسلمانوں کی۔ پتہ یہ کتنا خطرناک کام ہے، یہ معاشرے میں جو فساد ہے نا، فساد، صلح رحمت ہے، اختلاف ناراضگی یہ فساد ہے۔ والذین ينقضون عہد، سنیے قرآن مجید، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا مورل اونچا ہو رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں میری ناک کٹ جائے گی اگر میں نے پہلے اسلام لے لیا تو؟ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کا نقصان کتنا ہے؟ تو ہر قسم کی خیر و بلائی سے معروم ہو گیا ہے، تیرے اوپر تو رب العالمین کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ، جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، جنہوں نے قطع رحمی کی، سگے بھائی، سگی بہنیں، ماں باپ، خالہ ماموں، چچا پھپھو، ان کی اولادیں، یہ سارے صلہ رحمی میں آتے ہیں۔ اگر آج تجھے رب العالمین نے کوئی منصب عطا کر دیا ہے، اگر آج تجھے رب العالمین نے مال و دولت کی فراوانی سے نوازا ہے، اگر آج تیری اولاد کسی منصب پہ کھڑی ہو گئی ہے تو ہوش کے ناخن لے، قطع رحمی کرنے سے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرنے سے اللہ رب العالمین فرماتے اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ولہم سوء الدار، ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ صلح کرو، صلح کرو، آگے بڑھو۔ آج سب کچھ ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، منصب بھی ہے، کاروبار بھی ہے، ہر قسم کی عزت رفعت سب کچھ ہے، پوچھ کے دیکھ لیجئے دل کا سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو اختیار کیا ہوا ہے، نتیجہ کہ اللہ کی جب لعنت ہوگی سکون نہیں آئے گا۔ دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے؟ بھائی کیا چاہیے؟ اچھا یہ بتاؤ، دنیا بہتر ہے کہ آخرت؟ ہاں جی، آخرت بہتر ہے، آخرت بہتر ہے، اور یقیناً بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمیشہ کس نے رہنا ہے، دنیا نے کہ آخرت نے؟ آخرت نے۔ آخرت بہتر بھی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے بارے میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے اس وقت؟ دنیا ہی ہے نا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس اس وقت ہے نا یہ ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو تمہارے پاس ہے نا یہ تو دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، جو تمہارے پاس ہے یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا اور باقی اور سب سے بہتر ہے۔ یہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ دوسری طرف آئیے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ ادھر کیا فرمایا تھا؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، اور ادھر خیر وَالصُّلْحُ خیر، جو رب کے پاس باقی رہنے والی چیز، ہمیشہ رہنے والی چیز، سب سے بہتر چیز ہے، وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وَالصُّلْحُ خیر، دنیا میں صلح ہوگی تو خیر ہوگی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اور تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو اپنے سامنے لاتے ہو،
والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا کی ناک اونچا کرنا چاہتے ہو؟ کبھی غور کیا تو نے کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے؟ والصلح خیر، آخرت کی جو صلح ہے نا وہی بہتر ہے۔ یاد رکھ، اگر تو ناراضگی کو پالے گا تو تیرا دل بھی دنیا میں ہمیشہ غمگین ہی رہے گا، کبھی سکون نہیں ملے گا تجھے۔ ہاتھ بڑھا کے تو دیکھ، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی فکر کرو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا ایسے عمل کے بارے میں بتاؤں جو روزے، صدقہ، نماز سے افضل ہو؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، اللہ رسول کیوں نہیں، بتائیے، وہ عمل بتائیے جو روزے سے، نفلی روزہ، صدقہ، نماز، اس سے بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلاح ذات البین، دو بندوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اصلاح ذات البین، جھوٹ بول کر بھی صلح کرانی پڑے تو جھوٹ بول کے بھی صلح کرا دو۔ میں وہ حدیث بیان کر رہا نا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اگلے الفاظ ہیں فینمی خیرا وینمی خیرا۔ دو بندے ناراض ہیں نا تو ایک کے پاس جاتا ہے، جا کر اس کو کہتا ہے کہ یار آپ اس سے ناراض ہیں، فلاں سے ناراض ہیں، ہاں ہاں اس نے یہ کیا، اس نے کہتا نہیں یار آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، اس کے جو جذبات تھے، اس کے جو خیالات تھے وہ تو بڑے ہی اچھے تھے آپ کے متعلق۔ وہ تو کہتا تھا یار وہ میرا بھائی بڑا اچھا تھا، ہم تو بڑے اکٹھے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کون سی چیز کو شیطان نے کون سی بات ڈال دی ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس نے کہا ہوا نہیں، حالانکہ اس نے کہا ہوا نہیں، اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس نے فلاں یہ باتیں اچھی آپ کے بارے میں کی ہیں، کہتے اچھا، یعنی اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے پھر ادھر جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کہ او بھائی تم مجھ سے ناراض ہو؟ ہاں ہاں اس نے تو میرے ایسے میری عزت اچھالی، ایسے میرے متعلق اس نے باتیں کی، یہ اس نے کیا۔ کہتا نہیں مجھے لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں، وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا۔ کہتے اچھا، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خیر، ادھر بھی فینمی خیرا، خیر چاہیے، شر نہیں چاہیے، ہمیں دنیا میں خیر چاہیے، شر نہیں چاہیے، خیر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ جو زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے نا یہ خیر کے خزانے ہیں۔ ان من الناس، اور آگے کیا فرمایا، ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں اور شر کا دروازہ بند کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر ہی شر پھیلاتے ہیں، لگائی بجائی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، دونوں کو آپس میں جدا جدا کیا، اور یہی شیطان چاہتا ہے، شیطان بھی یہی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ شیطان اپنے عرش پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے حواریوں کو بھیجتا ہے جاؤ کچھ کارنامہ سر انجام دے کے آؤ۔ آئے، ایک ادھر سے آیا، ایک ادھر سے آیا، ایک ادھر سے آیا، ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ کہتا میں نے آج بہت بڑا کام کیا۔ کہتا کیا کیا تم نے؟ کہتا میں نے 2 بندوں کو لڑا کے آ گیا ہوں، وہ اچھے بھلے ہنسے کھیلتے، ان کو میں نے، تم نے کیا کیا؟ دوسرا آیا، اس نے بڑے اپنی تعریف کے پل باندھے اور کہتا ہے میں نے 2 بندوں کے درمیان لڑائی کراتے کراتے حتیٰ کہ ایک کو میں نے اتنا اکسایا اس نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ کہتا تو نے بھی کچھ نہیں کیا۔ کیا کیا تو نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تیسرا آ گیا، لنگڑا تھا، ہوا بالکل ماڑکو، جان نظر نہیں آتی اس کے اندر۔ ہاں بھائی تم بڑے آرام آرام سے آ رہے ہو، آؤ تو صحیح، کیا کیا؟ کہتا میں نے بھی ایک کام کیا۔ کہتا کیا کیا؟ کہتا میں نے خامد اور بیوی دونوں کے درمیان لڑائی کراتے 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 نوبت یہاں تک آ گئی کہ خامد نے اس کو طلاق دے دی۔ کہتا تو نے صحیح کام کیا۔ اٹھ کر اس کو جا کے گلے لگاتا ہے، کہتا اصل کام تو نے کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لیس منا من خبب
امرأته علی زوجها، وہ انسان ہماری امت سے نہیں، مسلمان نہیں جو انسان خامد اور بیوی کے درمیان بلکہ بیوی کو اتنا بھڑکاتا ہے کہ وہ خامد کے خلاف ہوتی ہے اور خامد اس کو پھر بعد میں طلاق دے دیتا ہے۔ ہم اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں، خاندانوں کو اجاڑنا۔ اور اس موقع پر تو رب العالمین نے یہ فرمایا تھا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، خامد اور بیوی آپس میں ناراض ہو جائیں تو ان کو صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ صلح کے اندر ہی خیر ہے، صلح کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں اور شر کا دروازہ بند کرنے والے ہیں، اور لوگوں کے اندر کچھ ایسے بدبخت ہیں جو شر کا دروازہ کھولنے والے ہیں اور شر کی چابیاں ہیں، خیر کے دروازوں کو بند کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبی لمن جعلہ اللہ مفتاح الخیر، اللہ رب العالمین اس انسان کو تر و تازہ رکھے، اس کو جنت میں طوبہ مقام عطا فرمائے۔ اب فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنایا ہے علی یدیہ، اس کے ہاتھوں پہ جدھر جاتا ہے خیر ہی خیر بانٹتا ہے۔ وویل، ہلاکت ہو، جہنم کی وادی ہو اس آدمی کے لیے لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ، کہ وہ جدھر بھی جاتا ہے شر ہی شر پھیلاتا ہے۔ اس لیے صلح کے اندر خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جو فساد کرنے والے لوگ ہیں نا ان کا عمل کبھی بھی درست نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، وہ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، صدقہ خیرات کر لیں، جو مرضی کر لیں، جو فساد کرنے والے ہیں ان کے پاس صلح، ان کا عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ وہ بظاہر جتنا مرضی اچھا عمل نظر آتا ہو لیکن حقیقت میں ان کا عمل صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے نصیب۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان چلتا ہے، قدم کبھی نماز کی طرف اٹھتا ہے، کبھی گھر کی طرف اٹھتا ہے، کبھی کاروبار کی طرف اٹھتا ہے، کبھی اور کسی کام کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، ما خطوۃ احب الی اللہ عز وجل من خطوۃ فی اصلاح ذات البین، یہ نماز کی طرف جانا، حلال رزق کمانا اور نیکی کے کاموں کی طرف چل کر جانا، یہ سارے قدم اللہ کی طرف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف اٹھنے والے قدموں میں سب سے زیادہ جو محبوب، جو پیارا قدم اللہ رب العالمین کے ہاں ہے وہ قدم ہے جو دوسروں کی صلح کرانے کے لیے اٹھتا ہے۔ انسان جاتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور لوگوں کی صلح کرانے کے لیے وہ انسان جاتا ہے تاکہ یہ دو جو ناراض ہیں یہ آپس میں صلح کر لیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، تین قسم کے بندوں کی نماز اس کے سر سے ایک بلشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ آدمی رجل اما قوما وهم له کارہون، وہ امام جس کے مقتدی اس پہ راضی نہیں ہیں شرعی طور پر، اپنی منمانی نہیں، کچھ اپنا ڈانس رچانے کے لیے بھی خام خواہ امام کے اوپر کیچڑ اٹھا دیں، غلط ہے۔ اپنی مسجد کے امام کی قدر کیا کرو، مسجد کے امام کی عزت کیا کرو۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو امام کی عزت کرو، کیونکہ اس نے ہی تمہارا پیدائش سے لے کر ہاتھ پکڑا ہے اور موت تک یہی تمہارے کام آنے والا ہے۔ آج ہم اس کو کمی سمجھتے ہیں، آج ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ امام کی عزت کرو اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو۔ نماز قبول نہیں رب العالمین کے ہاں جس نے اپنے امام کی بھی عزت نہیں کی، اور جو امام شرعی طور پر غلط ہے اور پھر وہ امامت کرواتا ہے، لوگ اس سے شرعی طور پر اس کو بتاتے بھی ہیں، پھر بھی وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو اس کی نماز قبول نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وہ عورت جس کا خامد اس پہ ناراض ہو، ساری رات اس نے گزار دی، اس کی نماز بھی اوپر نہیں گئی۔ خامد کو راضی کرے گی تو نماز اس کی قبول ہوگی۔ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ، دو بھائی جو آپس میں ناراض ہیں،
3 دن سے اوپر ہو چکے، کوئی گفتگو نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اپنی نماز کی فکر کریے، اگر نماز ہی صحیح نہیں تو باقی عمل کہاں سے صحیح ہوں گے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو ناراض کرے۔ وَيُعْرِضُ هَذَا فَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جب آپس میں ملتے ہیں یہ ادھر منہ کر لیتا ہے، وہ ادھر منہ کر لیتا ہے، سلام ہی نہیں دیتے ہیں۔ جنت چاہیے؟ چاہیے جنت؟ سب کو چاہیے؟ آخری بات، جنت چاہیے؟ سب کو چاہیے؟ جنت ملنی ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر جنت نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں پیار نہ کر لو، تمہارے دلوں میں اتفاق اور اتحاد نہ ہو جائے، محبت مودت الفت نہ قائم ہو جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو جنت نہیں ہوگی۔ ایک ہی عمل ہے دنیا میں، پوری دین اسلام کا نچوڑ ہے اس حدیث کے اندر، اگر آپ غور کریں تو ایمان کی حفاظت ایک عمل ہے۔ آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، لاکھ مال و دولت خرچ کریں، نیکی کے انبار لگا لیں، تہامہ پہاڑ جتنے آپ نے نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں چلے جائیں، اگر یہ ایک عمل نہیں تو یاد رکھیں آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس ایک عمل سے تمہارا ایمان محفوظ ہوگا۔ ایمان تب ہے جب آپس میں کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ کبھی ناراضگی دشمنی میں محبت ہوئی ہے؟ ہم ایک دوسرے سے ناراض رہیں اور کہیں کہ ہمارا ایمان بھی رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں ایسا عمل بتاؤں جب تم وہ عمل کرو تو تمہیں پتہ چلے تمہارے اندر الفت اور محبت قائم ہو گئی ہے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کر دو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا، تمہارے دل سے نفرت، کینہ، بغض، حسد، یہ ساری عداوت ختم ہو جائے گی، محبت آئے گی، محبت آئے گی، ایمان ہوگا، ایمان ہوگا، جنت ملے گی، صلح ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں سلام کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم، بھائی تم پہ سلامتی ہو، تو جس کے ساتھ محبت ہو، صلح ہو، اسی کے لیے سلامتی کی دعا ہوتی ہے نا۔ صلح ہوگی، محبت ہوگی، محبت ہوگی، ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو جنت ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے عذاب کو روکنے والی ایک چیز، ہر بندہ اپنے اندر یہ جذبہ اس سے پیدا کر لے کہ میں نے اصلاح کرنی ہے، اپنی بھی اور دوسروں کو بھی۔ میں نے اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا ہے اور اپنی ہمت اور بساط کے مطابق، کوشش کے ساتھ دوسروں بھائیوں کی بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ جب یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر پیدا ہوگا، رب العالمین کا کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کبھی بھی کسی قوم کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے اندر مصلح، اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ جب آپ اس پوائنٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، کبھی بھی کیوں، جب آپ خود صحیح ہوں گے تبھی اپنے دل کو صاف کیجیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال اور جمعرات کو 2 دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، 2 بندوں کو نہیں معاف کرتے۔ کون ہے وہ؟ میں اور آپ اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے سب کو ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دو، قلم پھیر دو، بس 2 کو چھوڑ دو. ایک کون آدمی ہے؟ الا مشرک آدمی، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا. اور دوسرا مشاہد، جس کے دل میں اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں کیا ہے؟ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آپس میں ناراض ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دے دو شاید یہ جمعرات تک صلح کر لیں. جمعرات آتی ہے نہیں صلح ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو مہلت دے دو شاید یہ سوموار تک صلح کر لیں. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں یا اسی طرح باقی رکھنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کتنا عظیم عمل ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کے سامنے والے 2 دان وہ نظر آئے. سنایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں ہنسے آپ؟ اب میں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے 2 میری امت کے 2 بندے وہ گھٹنوں کے بال نہ جیسے بچہ رینگتا نا اس طرح رینگتے رب العالمین کے دربار میں سامنے آ گئے. ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا مجھے بدلہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا کیوں بھائی لاؤ، پھر وہاں مال و دولت تو ہے نہیں، نیکی ہے نا. اب اس کے پاس کچھ باقی بچا ہی نہیں، نیکیاں ہیں ہی نہیں، وہ کہاں اس کو دے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ پھر میرے گناہ اس کے ساتھ پہ لگا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مطالبہ کرنے والا نا اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں اچھا اوپر دیکھ. وہ اوپر دیکھتا ہے ایک بڑا بنگلہ بہت زبردست محل بنا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں یا اللہ لأی نبی ولی صدیق ولی شہید، یہ کس نبی کا ہے، کس صدیق کا، کس شہید کا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا. وہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرے گا. وہ کہتے ہیں میں؟ یا اللہ ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو معاف کر دو، اپنے اس بھائی سے صلح کر لو، اس کو معاف کر دو. وہ اس کو معاف کہتا ہے یا اللہ میں نے معاف کیا. اب وہ چلنے لگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں. اب ایسے تو نہیں نا، اس کو معاف کر کے بھاگنے لگے ہو جنت میں، اس کا بھی ہاتھ پکڑو اس کو بھی جنت میں لے جاؤ. یار ہم کتنے سنگ دل ہو چکے ہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، آپس میں فساد اندرازگی یہ تو موڑ دیتا ہے. تحرق الدین، بالوں کو نہیں موڑتا بلکہ تمہارے دین کو موڑ دیتا ہے، تمہارے دین کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کے مطابق اپنی اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کرتے رہیں تاکہ یہ سارے فوائد ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں، اور اس کے مقابلے میں جو برائیاں ہیں، جو شر ہے، اللہ اس سے ہمیں بچا کے رکھے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أصلح لنا بيننا، اللهم أصلح لنا ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أخرج من بيننا الشيطان الرجيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.